جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اسی طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو بھی رزق اسے اسی طرح پالے گا جس طرح اسے موت پا لیتی ہے، یعنی اس کا رزق اس تک پہنچ کر رہے گا۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان رزق کے معاملے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں غیر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، یعنی اپنے دکھ، تکلیف، پریشانی، اس کا داستان، اس کی بپتا صرف اللہ تعالیٰ کو سنائے، اسی سے دعائیں مانگے، اور یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا تو وہ کسی اور کے در پر جا کر اپنی مشکل بیان کر کے اسے مشکل کشا سمجھتے ہوئے اس سے اپنی حاجات پوری کروا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور اللہ نے تمہارے لیے خود تم ہی سے بیویاں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہیں اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رزق کے خزانے صرف ان کا مالک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق نہ دے تو کوئی اور کچھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملکیت کے یہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کسی اور کو نہیں دیے۔ جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرنا چاہیے۔ فرمایا، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ گھڑتے ہو، بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ اس لیے تم نہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو اور نہ ہی اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور نہ اس سے توقع رکھو کہ وہ تمہیں کچھ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں بہت ہی بہترین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع، طیب رزق یعنی پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں، یعنی ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے، تجھے پسند آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حرام سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما، یعنی مجھے اتنا حلال دے کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے انسانوں کا محتاج نہ کر، کسی اور کا محتاج نہ کر، صرف اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ پھر اسی طرح خاص طور پر بڑھاپے کی زندگی کے لیے وسعت رزق کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لیے خود کچھ کمائی نہیں کر سکتا، وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس وقت وسیع رزق کی دعا سکھائی گئی۔ فرمایا، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ، جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے۔ اور رزق کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ رزق جو ظاہری طور پر جسموں کی غذا بنتا ہے، انسان کی مادی ضروریات پوری کرتا ہے، اور دوسرا روحانی رزق، اور وہ رزق جو انسان کے غم ہم کو دور کرتا ہے، یعنی لوگوں کی محبت اور توجہ، اور خاص طور پر بڑھاپے میں اولاد اور رشتہ داروں کا قریب ہونا، پاس ہونا، یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ تو انسان جب خود کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہ رہے، تو عموماً وہ لوگوں پر ایک بوجھ بن جاتا ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ انسان جب جوان ہوتا ہے، بہت کچھ کما رہا ہوتا ہے،
تو سب اس کو لک فارورڈ کرتے ہیں، سب اس سے محبت کرتے ہیں، سب اس کے پیچھے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن بڑھاپے میں انسان اس طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو پھر انسان کے لیے پریشانی ہوتی ہے اور اسے تنہائی کا احساس بھی ہونے لگتا ہے، اور اس کے لیے انتہائی اذیت کے دن ہو جاتے ہیں. وہ اپنے حسین ماضی کو بھی یاد کرتا ہے، کامیاب زندگی کو بھی یاد کرتا ہے، اور اپنے مستقبل کو بھی دیکھتا ہے کہ موت قریب آ لگی ہے. تو ایسے میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کہ اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے. اور جب انسان کے پاس اپنی ضرورت کا ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی، تو انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور زیادہ کر سکتا ہے. اسی طرح اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وسیع رزق کی دعا کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں. سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر ادا کریں. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے روحانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں، جذباتی محبت کی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسمانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اس میں سے بھی بہترین رزق یعنی پھلوں کے رزق کی دعا کر رہے ہیں. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا صرف رزق ہی نہیں مانگنا چاہیے، بہترین رزق مانگنا چاہیے. یعنی ایک تو سمپل سی دعا ہے اللہم ارزقنی، اور پھر وارزقنا وانت خیر الرازقین، جو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے. رزق کی تنگی میں خاص طور پر استغفار بہت فائدہ دیتی ہے. یعنی انسان کے گناہ انسان کے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ انسان کے رزق میں اکثر اس کے اپنے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس لیے جب انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی راحتیں اور رزق کی قسمیں ہیں، ان سب کی کنجی استغفار ہے. تو اس لیے انسان کثرت سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے. حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں، تو انہوں نے اس کو استغفار کا حکم دیا. دوسرے شخص نے کہا کہ ان کے ہاں قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو انہوں نے ان کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا. تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے رزق میں مشکل ہے، تو انہوں نے اس کو بھی یہی نسخہ بتایا. تو ان کی مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے ہر مشکل میں مبتلا شخص کو ایک ہی بات بتائی، ایک ہی وظیفہ بتایا، اور وہ بخشش کی دعائیں کرنے کا. تو کہا کہ کیا تم نے سورۃ نوح